الله صلى الله عليه وآله وسلم من عان مؤمنا نفس الله عنه 73 كربة واحدة في الدنيا و72 كربة عند قربه العظمى. وقال فيتشاغل الناس بأنفسهم. سب سے پہلے اپنی طرف سے اور تمام مومنین و مومنات کی طرف سے شہادت حضرت سید الساجدین علیہ السلام کی مناسبت سے بارگاہ نبوت و امامت، بالخصوص بارگاہ حضرت ولی العصر اجل اللہ فرجہ الشریف میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال حقیہ حضرت علیہ السلام ہمیں قیامت کے روز حضرت علیہ السلام کے ماننے والے اور پیروکاروں میں سے شمار فرمائے۔ کیونکہ ہمارے ملک میں سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے بہت سے انسانوں کے گھروں کی بربادی کا حادثہ پیش آیا ہے اور املاک و اموال کی تباہی و بربادی کا باعث بنا ہے یہ حادثہ۔ اس مناسبت سے فقہائے کرام مراجع کرام نے بھی شرعی واجبات کی نسبت ایک خاص حصہ ان مصیبت زدہ اور آفت زدہ خاندانوں کی مدد کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اس سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا انسانی سانحہ ہے، لہذا ہر شخص کو اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اس میں حصہ لینا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے میری یہ مختصر سی گزارش سماعت فرمائیں گے۔ دو تین چیزوں کو اہمیت دیں اور مد نظر رکھیں۔ سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایسے موارد میں یا جب مساجد کی امام بارگاہوں کی یا دوسرے ایسے عمومی مفاد کے جو استعمال ہونے والی جگہ ہوتی ہیں ان کے لیے چندوں کی اپیل کی جاتی ہے، وہاں امداد کے اعلان کیے جاتے ہیں، اور آج کل تو تھوڑا سا پیش رفتہ طریقہ ہے کہ چند دولت مند حضرات کو جو ان عمومی مفاد کے کاموں میں حصہ لینے والے ہوتے ہیں انہیں خاص دعوت دے کر بلایا جاتا ہے، اور پھر کوئی شخص اعلان کرتا ہے کہ میں 50 لاکھ دوں گا، کوئی 10 لاکھ کا اعلان کرتا ہے، کوئی 20 کا کرتا ہے، اور وہ جو بطور مہمان تشریف لائے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق
مطابق اس میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ اس طرح بہت سے دینی ادارے اور دینی کاموں کے لیے ایک معقول رقم یا خاطر خواہ رقم یا ایک کثیر مقدار میں رقم کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ بہرحال ہر شخص اپنے کام کا خود جواب دہ ہے، کسی پہ بھی تنقید اور حق پہ زبان درازی کا حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن جس چیز کی طرف توجہ دلانا میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی کام میں بھی شرعی واجبات کو خرچ کرنا یہ مدد نہیں کہلاتا۔ آپ اپنا خمس ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، آپ نے کیا مدد کی ہے؟ اگر یہاں نہ دیتے تو کسی اور جگہ پہ دینا تھا۔ یہ آپ اپنا واجب ادا کر رہے ہیں، یہ کون سی مدد ہو گئی؟ لہٰذا بہت سے فقہائے کرام اس زمانے میں مساجد پہ اور امام بارگاہوں پہ شرعی واجبات خرچ کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اہل مذہب کی ضرورت ہے۔ مسجد اللہ کو ماننے والوں کی ضرورت ہے، اسلام کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم نے ایک ایسا وتیرہ بنا لیا ہوا ہے کہ جو ہماری ضرورت ہے اس کو بھی ہم واجبات شرعیہ سے پورا کرتے ہیں۔ تو اپنا گھر بھی واجبات شرعیہ سے بنا لیں، پھر اپنی سڑکیں بھی، بچوں کو بھی تعلیم پھر واجبات شرعیہ سے دلا دیں۔ ہاں، کسی معاشرے میں اتنی سخت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، یا کام اتنا بڑا ہے کہ معاشرہ اس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا اور اس کی ضرورت ہے معاشرے کو، تو پھر واجبات شرعیہ سے بھی اس میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ میری باتیں تلخ ہوتی ہیں اور آپ کا ناراض ہونا چاہیے، کیونکہ حقیقت سننا ہر شخص کے لیے اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ میں بھی جب ابتدائی طالب علمی کی میں سنتا تھا نا یہ چیزیں، تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا۔ اسی معاشرے سے گیا تھا نا، تو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی حقیقت سننے کی اور حقیقت کو ماننے کی۔ بہرحال پھر اعتراض سن کے، کیونکہ ہماری تو پریکٹس یا تربیت کی جاتی ہے نا کہ لوگوں کی یا مخالف سمت کی بات سننی ہے۔ یہ ٹھہراؤ طبیعت میں آتا ہے، جب مسلسل آپ پہ اعتراض کیے جاتے ہیں، برداشت کرنا شروع کر جاتے ہیں تو پھر، ورنہ تو پہلے کسی شخص کے بھی آپ اعتراض کریں گے تو وہ بھڑک اٹھے گا، ایٹمی دھماکہ کر دے گا، بات سنے بغیر ہی اعتراض شروع کر دے گا۔ تو اس کی باقاعدہ جو ہے وہ تمرین ہوتی ہے، اور اساتذہ کرام کی جو روش ہوتی ہے اس سے انسان سیکھتا ہے۔ آج پہلی مرتبہ ایک شاگرد آیا ہے درس میں، اور ایک استاد 40-50 سال سے پڑھا رہا ہے، وہ اس پہ اعتراض کرتا ہے، اسے روک لیتا ہے، وہ اس کی بےعزتی نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ جاؤ آپ کی تو کوئی سوچ ہی نہیں ہے، وہ اعتراض کرتا ہے، وہ اسے جواب دیتا ہے۔ تو خدا را جب آپ واجبات کے ذریعے سے مدد کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے یہ نہ سمجھا کریں کہ وہ ہمارا انسانی فریضہ بھی ادا ہو گیا۔ اب تو واجبات میں بھی لوگ جو ہیں وہ ایسے دو نمبریاں کرتے ہیں جو قابل برداشت نہیں ہوتی۔ کل ہی ایک صاحب بزرگ اپنے دوست کا مجھے فون پہ بتا رہے تھے کہ وہ اپنی اولاد سے سخت ناراض تھے جب اس دنیا سے گئے۔ کیوں جی؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ باقاعدگی سے خمس نہیں دیتے تھے۔ تو خود ہی بتانے لگے کہ ایک دفعہ میری فون پہ ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اب 2 سال ہو گئے ہیں، اتنا خمس پہ ان پہ واجب ہو چکا ہے، انہوں نے وہ پیسے نکال کے نہیں دیے ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہیں۔
تو اگر تجارت کر رہا ہو 15-20 لاکھ روپے اس کے ذمے ہو اور وہ اپنے کاروبار میں لگا رہا ہے تو 2-3 سال میں 15-20 لاکھ اس سے اور کما لے گا. یعنی اس قسم کی غفلتیں کرنے سے جو 15-20 لاکھ روپیہ اگر خمس جس شخص پہ واجب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے 1-1.5 کروڑ کی اس کی مالیت ہے. تو جس کی 1-1.5 کروڑ سے وہ تمنا اور ہوس پوری نہیں ہوتی، 15-20 لاکھ 2-4 سال دبائے رکھنے سے اس کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی، اس کی غربت پوری ہو جائے گی، اس کی ہرس جو ہے اس کی تسکین ہو جائے گی. اور اگر مارکیٹ کے، آپ جانتے ہیں کہ ہماری تاجر برادری بہت اچھی طرح جانتی ہے، مارکیٹ میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ماہانہ دیتے ہیں صرف یہ کہ یہ ہمیں تنگ نہ کریں، اور ان کے آرڈر بھی مانتے ہیں. پولیس آفیسر کے گھروں میں کتنا سامان بیچتے ہیں، یعنی پولیس آفیسر کے ڈنڈے کا اتنا خطرہ ہے، اللہ کے حکم کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اور ہیں سب سے بڑے مسلمان. خدا را اپنے کاموں کو، اپنی باتوں کو، اپنے اہداف کو دشمن کے کاموں کی طرح دیکھیں. جس طرح آپ دشمن کا کوئی کام دیکھتے ہیں تو اس سے نکال لیتے ہیں نا، وہ بال سے بھی باریک اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو نکال لیتے ہیں، تو اپنے کاموں میں بھی اسی طرح نکالیں. یہ عارضی سلسلہ ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا. کتنے ایسے ہوتے ہیں جو صبح کو کھرب پتی ہوتے ہیں، دولت کا حساب ہی نہیں ہوتا، شام کو ایک روٹی کے لیے محتاج ہو جاتے ہیں. اتنی غیر یقینی چیز جو ہے اس پہ انسان اتنا اترائے. میں جی بڑا صحت مند ہوں، تو کیا پتہ ہے اگلے لمحے کیا حادثہ پیش آنے والا ہے، اور پھر آپ صحت کو ہو سکتا ہے سالوں ترستے رہے، کبھی صحت آپ کے نزدیک ہی نہ آئے. میں جی بڑا طاقتور ہوں، تو اگلے لمحے کا پتہ ہے. روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ صحیح سلامت اور اعضاء کی تندرستی کے ساتھ گھر پہنچ جائیں گے. خدا را حقیقتیں جو ہیں ان کو مان کے زندگی گزارے، حقیقتوں سے آنکھیں بند کر کے زندگی گزاریں گے تو انتہائی خطرناک اور بھیانک نتائج جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ واجبات دینے سے مدد نہیں ہوتی. اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، واجبات آپ کا علیحدہ ایک مسئلہ ہے، جو آپ نے ادا کر دیے اللہ پاک قبول کرے، اس پہ آپ کو ثواب مل رہا ہے، اللہ کے حکم کی آپ نے پیروی کی ہے. لیکن جو اپنی ذاتی وہ آپ کی ملکیت ہے اس میں سے بھی کسی کو کچھ دیا کریں. اور یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، بہت سے اہل خیر یہی کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یار یہ برا کام ہے. آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، نیت کر سکتے ہیں کہ میرے جتنے جو ہیں رشتہ دار اس دنیا سے گئے ہوئے ہیں، اس کھانے کا ثواب جو مومن کھا رہا ہے، سید کھا رہا ہے، غریب کھا رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، وہ ان کو پہنچ جائے، کافی ہے. یہ نیت کا مسئلہ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. فرشتے جو ہیں ان کے پاس کیلکولیٹر ہے، وہ خود دیکھ لیں گے کتنا حصہ بنانا ہے اور کیسے دینا ہے. اور بے نیاز خالق مالک جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنی طرف سے جو اضافہ کرتا ہے وہ تو شمارش کر ہی نہیں سکتے. تو اب اس کو جو ہے ایک ایسی حرکتیں نہ کریں کہ جس سے اگلے کو محسوس ہو کہ یہ تو کھانا کھلا کے جو ہے نا وہ مجھ سے وہ کھانے کی بھی قیمت وصول کر رہا ہے. تو خدا را جب مدد کا کہا جاتا ہے اپنی جیب سے، اور یہ غربت کا ٹائٹل
یہ پنجابی کی لسی ہے غربت. دو قسم کی لسی ہوتی ہے، پکی لسی اور کچی لسی. ایک کپ دودھ ڈالا، اس میں ایک کپ پانی ڈال دیا، یہ کچی لسی بن گئی. اب اسی کو 4 کپ بنا سکتا ہے، 3 کپ پانی ڈال دیں. جب تک اس کا کلر چینج ہے نا پانی کا، آپ کو لسی محسوس ہوگی. یہ غربت بھی ہم نے کچی لسی بنائی ہوئی ہے. جب اللہ کے لیے کچھ کرنا ہو تو ہم سب سے بڑے غریب، ہمارا جیسا غریب جہنم میں بھی نہیں مل سکے گا، اتنے ہم غریب ہو جاتے ہیں. اور جب مونچھوں پہ تو دے کے چودراہٹ دکھانی ہوتی ہے تو پھر ہم دنیا کے سب سے بڑے امیر. شادی کرنی ہے، تالا لگ جائے، برادری میں کسی نے اتنا خرچہ نہ کیا ہو، 6 نسلوں تک قرض جو ہے نا وہ ادا کرتے رہیں گے. اور بھائی جس نے کچھ کرنا ہے اسی آمدن سے کرنا ہے. اب آپ مسجد کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا سیلاب والوں کی، تو آپ کے لیے اللہ پہلے 1-1 کروڑ کا چیک بھیجے، پھر آپ 90 لاکھ اپنے لیے خرچ کر لیں اور 10 روپے ان کو دے دیں. جو آپ کی آمدن ہے اسی سے کرنا ہے. ایک صاحب 40,000 کماتے ہیں، شادی ہو گئی تو تنخواہ 2 برابر ہو جائے گی. علاج پڑ گیا، پولیس میں کیس ہو جائے، عدالت کے چکر کاٹنے شروع پڑ جائیں تو آپ کے خرچے تو بڑھ رہے ہیں کہ آمدن بھی بڑھ جائے گی. اسی 40,000 کو پلاسٹک کے یا وہ ربڑ کی طرح آپ نے کھینچنا ہے. تو جب ایسے موارد آتے ہیں اسی آمدن سے دینا ہوتا ہے. اور کس بے وقوف نے اور شیطان مزاج نے آپ کو کہا ہے کہ کروڑوں روپے کا دینا کہلاتا ہے. میرے گھر اگر 30 دن کا خرچہ ہے تو 1 دن کا خرچہ جو ہے وہ سے میں 29 میں سے گڑبڑ کر کے پورا کر سکتا ہوں. تو 1 دن کا تو دے سکتا ہوں نا، 1 دن کا تو خرچ دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا. آپ کے لیے تعجب والی بات بتاؤں کہ تقریباً 4 یا 5 مہینے سے ایک جوان مجھے ایک چٹ دیتا ہے. جب یہاں سے میں جاتا ہوں تو کبھی 2-3 نوٹ ہوتے ہیں، کبھی 1 آدھا نوٹ ہوتا ہے، ایک ساتھ اس کی چٹ ہوتی ہے. 3-4 کے نام لکھے ہوتے ہیں، کسی کے 50 ہے، کسی کا 100 ہے. وہ میں نے 1-2 دن پہلے دیکھا کہ ان کے بھی شاید اب ہزاروں میں تبدیل ہو گئے ہوں گے، کبھی 50 کبھی 100 ہر جمعے. ہمارا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے، ہم ہیں بھوکے لیکن بھوکے نواب ہیں. بھئی اللہ کو تھوڑے یا زیادہ سے کیا مسئلہ ہے، اللہ کو آپ کی نیت سے مسئلہ ہے. احادیث کہتی ہیں کہ آپ کھجور کا آدھا حصہ بھی دے سکتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، فریجوں میں سالن روٹی خراب ہو جاتا ہے، کسی کو دینا نہیں ہے. او بھائی کھا لیا ہے، اب خراب ہونے کے قریب ہے، اب ہی کسی غریب کو کھلا دو. باہر بیٹھ کے وہ جناب وہ جو امام بارگاہ تھی نا، وہ جو کام تھا نا، وہ میرے دادا نے اس طرح کیا تھا. خود خراب ہوتا ہوا کھانا نہیں کھلا سکتا. ثقافتیں بتا رہا ہے، دادا ابو یہ کرتے تھے، والد صاحب نے یہ کر دیا. اب پتہ نہیں ہے کہ والد صاحب نے بھی کتنوں کو جو ہے وہ ان کے بال مونڈے ہوں گے اور یہ لیکچر دے دیا ہوگا. خدا را اسی آمدن سے دینا ہے. کبھی انتظار نہ کریں کہ آپ کے لیے اب نیا خزانے کا جو ہے وہ دروازہ کھولا جائے گا. آپ اپنے لیے بھی بوریاں بھریں گے اور ان میں سے 10 روپے اللہ کے لیے بھی دے دیں گے، کیونکہ اللہ کے لیے ہمارا دینے پہ حوصلہ بھی نہیں پڑتا. لہذا سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اسی سے دینا ہے جو آپ کے پاس ہے. اور واجبات دے کے یہ ٹورے نہ بنائے کہ میں بہت زیادہ کام کر رہا ہوں. وہ اللہ کا آپ نے واجب ادا کیا ہے، ہم پہ احسان نہیں چڑھایا ہے.
نہ قوم پہ احسان چڑھایا ہے. جو آپ کے پاس ہے اس سے دیں. اہل بیت علیہ السلام نے تو روزے رکھ کے اپنی کھانا دیا ہے جس کی انہیں ضرورت تھی اور خود بھوکے رہے ہیں. تو جب اہل بیت سے رشتہ داری بنانی ہوتی ہے تو اس وقت تو کروڑوں لوگوں کو اہل بیت کا غدار ثابت کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم گویا کہ ان کی بغل میں کھڑے ہیں. یہ کون سی نیکیاں ہیں کہ لوگوں سے جو ہے وہ پیسے مانگ کے جو ہے وہ بڑے بڑے نیکیاں کی جا رہی ہیں اور جو کرنے والا ہوتا ہے 1 روپیہ اس نے خرچ نہیں کیا ہوتا. یعنی تجھے 1 روپے کی بھی توفیق نہیں ہے, تو 10 روپے بھی نہیں خرچ کر سکتا. تیرا بچہ ہر روز 200 کی ٹافیاں پیل جاتا ہے, تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اتنا بڑا کام کر رہا ہے اس میں تیرے 5-10 ہزار روپے بھی خرچ نہیں ہوئے, تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے شرم سے مر جانا چاہیے. لوگوں کے کروڑوں روپے تو خرچ کروا رہا ہے اور خود جو ہے وہ 100 روپیہ 200 روپیہ خرچ نہیں کر سکتا. بھائی اسی سے خرچ کرنا ہے. اور 2 باتیں اور بھی ہیں. لٹیرے جو ہیں اور ڈاکو وہ مختلف شکلوں میں مختلف قیافوں میں موجود ہوتے ہیں اور بڑی زبان کے وہ ماشاءاللہ میٹھے ہوتے ہیں. جو تھوڑا دیں یا زیادہ کوشش کریں کہ خود مستحقوں تک وہ روپیہ پیسہ پہنچے. بہت سے یہاں ٹھیکیدار ہو جاتے ہیں, میں نے دیکھا ہے یہاں بڑی دفعہ چندے والوں کو دیکھا ہے 70-80 ہزار روپیہ جو ہے وہ لے کے بھاگ گیا بندہ جو چندے مانگ رہا تھا. تو خدا را کوئی امین اور قابل اعتماد شخص ان کاموں میں آگے آیا کرے. یہ نہ ہو کہ اکٹھا ہو اور وہ جو ہم علاقے سے ہی بندہ غائب ہو جائے, نہ ان کے کام کا نہ ان کے کام کا. یہاں بین الاقوامی جو ہے وہ آتی ہیں, یہ جو پڑھے لکھے ہمیں ہر روز دھواں دیتے ہیں ہم ملک کے لیے یہ کر رہے ہیں. بین الاقوامی امدادیں آتے ہیں سب فراڈیے جو بہت پڑھے لکھے اور ہمیں ڈگریاں دکھاتے ہیں, وہ ساری کی ساری امداد جو ہے اور میں اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو اس سے تو جاہل آپ اچھے تھے. اور پھر دین کے ٹھیکیدار بھی میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, کسی اور کام کے لیے چندہ مانگتے ہیں, یہ بھی غریب ہے اس کو بھی دے دیا جائے. خیانت کر رہے ہو. بنتے نے سیلاب زدگان کے لیے پیسے دیے ہیں, یہ پیسے وہی پہنچانے ہیں. پھر حکمتیں شروع ہو جاتی ہیں, مصلحتیں نکل آتی ہیں. بھائی جس کے لیے پیسہ لیا ہے صرف اسی جگہ پہ خرچ کرنا ہے, اور وہاں بھی ماشاءاللہ فراڈیے پہنچے ہوتے ہیں لینے والوں میں بھی. میں آفت زدہ کئی علاقوں کے مجھے حالات پتہ ہیں کہ وہ جہاں سے راشن ہوتا ہے, گھر کئی لوگوں کے گھر جو ہیں وہ راشن سے بھرے پڑے ہوتے ہیں. 1.5-2 مہینے بعد چونکہ جہاں پہ یہ سیلاب آتا ہے وہاں پر بیماریاں بعد میں آتی ہیں, گندگی بدبو بہت ہوتی ہے, بخار کا مسئلہ ہوتا ہے اور بہت سی بیماریاں وہاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو وہ خوراک بھی جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں, بہت سی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں, اور اسی کے ساتھ دوسرا شخص جو ہوتا ہے اس کے پاس ایک روٹی تک نہیں ہوتی. یعنی انسانیت کی اس طرح تذلیل کہ ایک شخص گھر میں مال اکٹھا کر لیتا ہے, کبھی نہیں کہتا کہ یار اب مجھے ضرورت نہیں رہی ہے, میرے پاس 15 دن کا 20 دن کا مہینے کا پڑا ہوا ہے. یعنی ہر طرف ہی ہر چیز ہر کسی کو یاد ہے, نہ خدا یاد ہے نہ اس کا حساب و کتاب یاد ہے. یہ ساری غفلتیں یہ ساری مصیبتیں یہی سے نکلی ہوئی ہیں کہ ہم نے اس طرح خدا کو مانا ہے جس طرح ماننا چاہیے تھا, اور نہ اس ماننے کا اپنی زندگی پہ اس کا اثر نکلنے دیا ہے جس طرح اس کو اثر انداز ہونا چاہیے تھا. لہذا خدا نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی ضرورتوں کو اہمیت نہ دیں, لیکن غیر ضروری ضرورتیں 2 مہینے تاخیر کے لیے رکھ دیں. اور وہاں جو انسان
اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے کام آئیں، اس لیے کہ میں اب یہ حدیث لکھ کے لایا ہوں نہیں کہہ سکتا ہے، حضرت امام باقر علیہ السلام کا ایک جملہ ہے۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ میں اگر ایک مسلمانوں کے گھرانے کا خرچہ برداشت کروں، مجھے ایک قبول شدہ حج سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر حضرت نے حجتن حجتن حجتن، پھر فرمایا مثلہا مثلہا مثلہا، 70 حج تک حضرت نے تعداد بڑھا دی۔ فرمایا کہ میں ایک مسلمان گھرانے کی کفالت کروں، لأن اولا بیتا من المسلمین احب الی من حجت وحجت وحجت۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن نیکی وہی ہوتی ہے جو خدا کے لیے کی جائے۔ نیکی شہرت کے لیے کی جائے تو نیکی نہیں رہتی۔ کوشش کریں جتنا ممکن ہے وہ ضرور حصہ ڈالیں۔ ایسے کاموں میں تھوڑے اور زیادہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جب 100 ہاتھ دینے والے ہوتے ہیں نا، 100 ہاتھ 100 روپیہ بھی دیتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی رقم بن جاتی ہے۔ ایک ہاتھ دینے والا ہو تو پھر رقم کم ہوتی ہے، لہٰذا اس کو بھی اہمیت دیں۔ اور ایک اور اہمیت والا، چونکہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، شاید شیعان حد کرار کی طرف سے 27 اگست کو حضرت سید الشہداء صلوات اللہ علیہ کے نام سے ایک خون کی بوتلیں اکٹھا کرنے کا اور عوام سے خون لینے کا پروگرام بنایا گیا۔ شاید 20 ممالک میں یہ کام ہو رہا ہے اور 50,000 بوتلیں حضرت سید الشہداء کے نام سے ان کے صدقہ میں لی جانی ہیں مریضوں کے لیے، اور شاید ایک عالمی ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں حضرت سید الشہداء کے اسم مبارک کے ساتھ مخصوص۔ لہذا جو مومنین صحت کے اعتبار سے اس قابل ہیں کہ اس کار خیر میں بھی حصہ لیں، انہیں چاہیے کہ وہ مراکز میں جا کر 27 اگست کو شاید یہ پروگرام ہے، مجھے صحیح دقت سے تو تفصیلات معلوم نہیں ہیں، لیکن 27 اگست کو ہے، جن کے لیے یہ ممکن ہے اس کار خیر